الاستشعار بسعة رحمت اللہ سبحانہ وتعالی، یقین کر لیجئے، آپ کے شعور میں یہ بات پیوست ہو جانی چاہیے، میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میرے رب کی رحمت اس سے کروڑ ہا زیادہ ہے، کھرب ہا زیادہ ہے۔ اپنی رب کی رحمت کا اندازہ انسان تو لگا ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، میرے رب نے خود اعلان کیا ہے توبہ کرنے والا ہے وہ میرا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے پیار ہو جاتا ہے، میں اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہوں۔ صرف توبہ کر لے تو اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والے تو اللہ کے پیارے ہیں۔ متطہرین، المتطہرین، پاکیزگی حاصل کرنے والے، فکری پاکیزگی، اقوال بھی پاکیزہ، اعمال بھی پاکیزہ، یہ اللہ کے ہاں اس طرح کی پاکیزگیوں کو حاصل کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہے۔ من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، جس سے گناہ ہو جائے، جس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، استغفار کر لے، جب بھی استغفار کرے گا اپنے رب کو غفور الرحیم پائے گا، وہ بخش بھی دے گا اور دوبارہ اس پہ رحم فرمائے گا، رحمت کی برکھا برسائے گا۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اس لیے مایوسی کا شکار نہ ہو۔ بندہ مومن کی زندگی خوف اور امید کے درمیان ہوتی ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور دوسری جگہ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیک لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف اور رجا، امید کے درمیان۔ خوف کس بات کا؟ اللہ کے عذاب کا۔ امید کس بات کی؟ کہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ مجھے معاف کرے گا جب میں توبہ کروں گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو اپنے ہاتھ سے جو اپنے پاس کتاب ہے اس میں لکھا۔ کیسے لکھا؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کی عظمت و جلالت اور تقدس کو لائق ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، وہ ہاتھ کیسا ہے وہ وہی جانتا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، اس کی عظمت اور جلالت اور تقدس کو لائق ہے۔ اپنے پاس جو کتاب ہے اس میں لکھا، کیا لکھا؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے امت کو یہ بات سمجھائی تھی، اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے۔ ان اللہ تعالی خلق یوم خلق السماوات والارض 100 رحمہ، اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی۔ کل رحمت طباق ما بین السماء والارض
ایک رحمت اتنی ہے جتنا زمین و آسمان کا خلا ہے. فجعل منها في الارض رحمتا، ان 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے دنیا میں اتاری ہے. بها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض. یہ ایک رحمت کی مرہون منت ہے دنیا میں. ہر محبت جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ وحشی جانور، یہ پرندے اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس سے پیار کرتی ہے، پوری کائنات کی محبت اللہ کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. وَأَخَّرَ 99، اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے لیے مؤخر کیا ہوا ہے. اکمل بهذه الرحمہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَخَّرَ عِنْدَهُ لِأَوْلِيَائِهِ 99، اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے اولیاء، اپنے ولیوں کے لیے رکھی ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پہ نشاور کریں گے. اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں خوف ہوگا. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لانے کے بعد متقی بن جائیں، تقوی اختیار کر لیں. تقوی کیا ہے؟ چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے والا متقی ہوتا ہے. کون سا متقی؟ تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہے. اس کے دل میں خوف صرف ایک اللہ کا ہوتا ہے. اس کے زندگی کا ہر گوشہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے. بالتنزیل، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویے اور رویے ترتیب دیتا ہے. والقناعۃ بالقلیل، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کرتا ہے. والتزود لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کے لیے وہ تیاری کرتا ہے. اس کو ولی کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. ایک رحمت ہے جو دنیا میں اللہ نے بھیجی، جس کی وجہ سے دنیا ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے. اور اس رحمتوں کے مالک کے بارے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر رب سے ہی مایوس ہو گئے تو کون ہے جو آپ کی امیدوں کو پورا کرے گا؟ Islamic Research Center.